إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. حضرات محترم، ان آیات میں اس مومن آدمی کا تذکرہ ہو رہا ہے جو تھا تو قوم فرعون سے، لیکن اللہ مالک نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور قوم فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اسے کھڑا کیا. اور یہ بات میں عرض کر چکا کہ جب وہ لوگ اپنی ذمہ داری ترک کر دیں یا اس میں کمزور ہو جائیں تو اللہ پھر ایسی قوم کو کھڑا کرتا ہے جو ان سے محبت کرتی ہے اور وہ ان سے محبت کرتا ہے. اس کی کئی مثالیں عرض کی تھی کہ آج جو موروثی مسلمان ہیں وہ تو اپنے دین سے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کفر کی زندگی بسر کر رہے ہیں اگر انہیں سکون کی تلاش ہوتی ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی چھتری نہیں ملتی، اور جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین نو مسلم مبلغ عبد الرحیم گرین، اس سے ایک مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بڑی ایسی بات کی جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے. اس نے 2-3 دفعہ کہا وٹ مسلم، کون سا مسلم، کون سا مسلم؟ اس نے کہا وہاں 97% مسلمان ہیں. اس نے کہا آج سے 15 سال پہلے میں وہاں ایک شادی پہ گیا اور جب شادی ہوئی تو وہاں دلہن دولہا اور سب لوگ ڈانس کر رہے تھے، اور جب اسے دلہن کو رخصت کرنے لگے تو قرآن اس کے سر پہ اس کا سایہ کر کے تو رخصت کرنے لگے. اس نے کہا تمہارا اسلام تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی تم مذاق کرنے سے باز نہیں آتے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو پچھلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیات پہ جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہوتی، قبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، ان کے اس بات پہ اللہ بھی سخت ناراض ہوتا ہے اور اہل ایمان کو بھی دکھ ہوتا ہے. جب کوئی قوم ایسا کرے تو کذالک یطبع اللہ، پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. تو اس لیے آج وہ نو مسلم جن کے آباء و اجداد کافر تھے، جنہیں اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، وہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، اور ہم ہیں تو اپنے دین سے ایسے بھاگتے ہیں
جیسے گدھا جو ہے شیر سے بدک کے بھاگتا ہے۔ تو جب سمجھایا جائے تو آگے سے مذاق تمسخر، یہ تو فرعون کا کردار تھا۔ جب قوم کے اس آدمی کا کوئی جواب فرعون کے پاس نہیں تھا، وقال فرعون یا حامان، فرعون اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے کوئی بلند عمارت بنا جس سے میں رستوں کو دیکھ سکوں۔ کون سے رستے؟ اسباب السماوات، آسمان کی طرف جانے والے رستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ ہے کہاں۔ یہ شیطانی ذہنیت ہمیشہ کفر کے حکمرانوں کی رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نقصان دیں، اللہ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس پلٹائے گا، تو وہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہم نے مار دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج سے کچھ سال پہلے روس کا ایک حاکم تھا خروشیف، اس وقت روس جو ہے بے دینی اور دہریہ پن کے میں غرق ہوا، اس نے آسمان کی طرف جہازوں کو بھیجا اور اس نے پھر دنیا میں یہ اعلان کیا کہ پہلی بات تو کہ یہ وہ رب کہیں نظر ہی نہیں آیا، اگر ہے کہیں پہ تو ہم نے اتنی فائرنگ کی ہے وہ زندہ نہیں رہا ہوگا۔ اور جب اس نے اتنا بڑا کلمہ بولا، اس کے بعد پھر اس کی بیٹی خود کہتی ہے جو منحرف ہو کے فرانس میں چلی گئی تھی، ڈاکٹر حمید اللہ انہیں خود ملے تھے اور اس نے کہا کہ پھر میرے باپ کی کیفیت یہ تھی کہ کئی سال تک وہ اپنے سے ایسے تھے جیسے کسی چیز کو ہٹا رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، اور نہ اس کی موت آتی تھی نہ وہ زندہ تھا۔ جب کوئی انسان تکبر اور غرور میں اتنا آگے بڑھ جائے تو پھر اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا ایک وزیر دفاع پھر وزیر اعظم بھی بنا، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کیا۔ یہود نے میڈیا سے بڑا بچانے کی اسے کوشش کی، لیکن اس کی کیفیت بھی 8 سال تک اسی طرح رہی تھی، نہ وہ مرتا تھا نہ وہ جیتا تھا۔ اس لیے اللہ کے سامنے اکڑنے میں کوئی دانائی نہیں ہے۔ فرعون نے بھی جب یہ بات کہی نا، کہنے لگا تاکہ میں اس کے رب کو دیکھوں تو صحیح وہ ہے کہاں، اور پھر کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں، اس کا خدا کوئی بھی نہیں ہے، اصل خدا میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، ہم نے اسی طرح فرعون کے لیے ان اعمال کو مزین کر دیا۔ سورۃ قصص میں آتا ہے اس نے وہ عمارت بنوائی، جب وہ تکبر کی اس انتہا کو پہنچا تو اسی دن اللہ نے اس کے بربادی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ جب کوئی انسان، کوئی حکمران، کوئی بھی تکبر کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کی بربادی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہے ہم اپنی انفرادی زندگی میں ہیں یا اجتماعی میں، اللہ نے ہمیں کسی کے اوپر حاکم بنایا ہے یا ہم ویسے زندگی بسر کرتے ہیں، تکبر کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور خصوصاً انسان تکبر میں اتنا آگے چلے جائے کہ وہ اللہ کی ذات کو ہی فراموش کر دے یا کہے کہ اللہ کی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسی وقت پھر اللہ اس کی بربادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یہ برے اعمال اللہ نے فرعون کے لیے اور مزین کر دے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے صحیح رستے سے روک دیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کا یہ سب کچھ کرنا اسے ہلاکت سے نہ بچا سکا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کی ہلاکت اسی کی انہی کاموں کے سبب ہوئی۔
جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا تو اس وقت یہ بات کہی تھی انہو کان عالیا من المسرفین، یہ بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا اور حد سے بڑھ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ مومن کہنے لگا وقال الذی آمنہ، کہا اس نے شخص نے آمنہ جو ایمان والا تھا، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری بات مان لو میں تمہیں ہدایت کے سیدھے رستے پہ لے آؤں گا۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا تو فقط تھوڑا سا توشہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل قرار رہنے کا گھر اور ہمیشہ کی جگہ تو آخرت ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو شخص جتنا برا کام کرے گا اسے اسی کی مثل سزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رفاہیت کے کام فلاں ہندو کرتا ہے یا عیسائی کرتا ہے یا یہودی کرتا ہے تو کیا اسے اجر نہیں ملے گا؟ اللہ نے نیک عمل کا اجر صرف اسے دینا ہے، وہو مؤمن، اس کے پاس ایمان کی نعمت ہوگی تو نیک عمل کا اجر ملے گا، وگرنہ اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ مرد یا عورت، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں رزق دے گا بغیر حساب کے۔ یہ اس قوم کا مومن اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ پھر آگے ان کا تکرار بنتی ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں کس طرف بلاتا ہوں، تم مجھے کس طرف بلاتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ نے ان مکالمے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔